الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمونه أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكما، کیا میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور منصف، کوئی اور فیصل کو تلاش کروں؟ وہو الذی، اور حالانہ کہ اللہ وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تمہارے اوپر ایک مفصل تفصیل کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا. والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعلمونہ، وہ جانتے ہیں، انہ، یقیناً بے شک، بلا شبہ، منزل من ربک، یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کی حق کے ساتھ، فلا تکونن، پس اے نبی آپ نہ ہو جائے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. گزشتہ آیات کی طرح اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی مذمت کو بیان فرمایا ہے. مشرکین مکہ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایک رب کو، ایک الہ کو، ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اب ادھر مسلمانوں اور مشرکین کا اختلاف ہو گیا، اور مسلمان تنبیہ کیا کرتے تھے دوسرے لوگوں کو کہ بھائی بعد آ جاؤ، ان بتوں کو چھوڑ دو، ورنہ ان قریب اللہ رب العالمین کا ایسا عذاب آئے گا جو ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا. تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اے نبی ہم ایسی باتیں سن کر کے تنگ آ گئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا فیصل، کوئی ہمارے اور آپ کے درمیان جو فیصلہ کرے، کوئی ایسا معتبر شخص کو لے کر کے آئیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان اس معاملے پر فیصلہ کرے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس جواب کا، ان کے اس سوال کے اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ہے فیصل کرنے والا، کوئی اور ہے منصف اس کے علاوہ؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کفار جو تھے ان کو دعوت، پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں دعوت دو ایک رب کو مانیں. اب انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لو، مکس کر کے دین کو چلاتے ہیں، پھر ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر آپ بھی ہماری مخالفت نہیں کرو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا سورۃ کافرون کے اندر، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. فرمایا کہ اے نبی آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے، اور ہمارا رب جو ہے وہ حقیقی رب ہے، اور ہم آپ کے رب کی عبادت نہیں کرنے والے. تو آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ علیحدہ ہے، ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ علیحدہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں یہ حکم دے دے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی ہم کچھ مان لیں گے، ساری آپ کو ہماری ماننی پڑے گی کیونکہ ہم حق پر ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر ایک مفصل کتاب نازل کی. اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا توحید کا ذکر بیان فرمایا، جا بجا شرک کی مذمت کو بیان فرمایا، جا بجا اپنی کبریائی کو بیان فرمایا، جا بجا اتنی نعمتوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ان نعمتوں کو سنبھال سکے یا آپ کو دے سکے. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذی آتیناہم الکتاب یعلمونہ، جن کو ہم نے اس کتاب سے پہلے کتاب دی تھی، یعنی تورات دی تھی، انجیل دی تھی، زبور دی تھی، یہودی نصرانیوں کو، مجوسیوں کو، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہم نے کتاب دی تھی، انہیں کتاب کے اندر ہم نے سب کچھ لکھ کے دیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، آخری پیغمبر آئے گا، وہ اس طرح کی دعوت لے کر کے آئے گا. اور جو پہلے ہم نے کتاب دی تھی جن نبیوں کو، ان نبیوں کو بھی ہم نے یہی دعوت دے کر کے بھیجا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک رب کو، ایک الہ کو مان لو. فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمونہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس دعوت کو اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں. فرمایا کہ یعلمونہ انہ منزل من ربک بالحق،
کیا پہچانتے ہیں؟ یہ پہچانتے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر کے آئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق بات ہے، اور فرمایا کہ فلا تکونن من الممترین، اے نبی آپ ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو شک و شبہات میں پیدا نہ کریں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔